اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ درود ابراہیم ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے اس سے میری شفاعت لازم ہو جاتی ہے۔ کثرت درود کی برکت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے، 10 رحمتوں کے نزول فرماتا ہے۔ تو درود پڑھنا حضور پر ہے لیکن کام ہمارا اپنا بن جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور درود پڑھنے سے انسان کا باطن سنورتا ہے، اندر پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، گناہ دھلتے ہیں، عیب دھلتے ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، مصیبت، آلام، دکھ، درد، ٹینشن، پریشانی جو کچھ بھی ہے ہمارے اندر وہ ختم ہو جاتا ہے درود کی کثرت سے، اور درود پرسکون انسان کو بنا دیتا ہے۔ یہ وہ ایسا راحت بخش ہے وظیفہ، سرورت انگیز ہے یہ وظیفہ، نور دل ریز ہے یہ وظیفہ، ماحول میں شگفتگی بھرتا ہے۔ اگر درود شریف پڑھ کر تمہاری ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں تو کیوں نہ کثرت درود پڑھیں، کیوں نہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جو بار بار درود پڑھتا ہے تو بتاؤ کتنا بڑا رحمتوں کا ذخیرہ اس کے پاس ہوگا، اس کے اطراف میں نور پھیلتا ہے، اس سے کثرت کے ساتھ جو درود پڑھتا ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اوپر درود پڑھتا ہے میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کی شفاعت کرواؤں۔ شفاعت رسول کے حصول کا ذریعہ بھی درود بنتا ہے، کیونکہ ہمارا آسرا ہی حضور کی شفاعت ہے، اور وہ دامن شفاعت کھولیں گے تو ہم گناہ گاروں کا کام بنے گا، ہم بخشے جائیں گے۔ تو وہ نصیب کیسے ہوگی؟ کثرت درود سے۔ ہم گناہ گاروں کا کام بنے گا جب ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ تو وہ نصیب کیسے ہوگی؟ آپ کو پتہ ہے کہ وہ درود کوئی بھی آپ چھوٹا ہو بڑا ہو، درود ابراہیم ہو، کوئی بھی آپ درود پڑھیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود کی کثرت کریں۔ اللہ کا فرشتوں کی مجلس میں حضور کی ثناخوانی کرنا یہ اللہ کا بہترین عمل ہے، اور وہ کیا ہے؟ درود پڑھنا، حضور کی مدح فرمانا، حضور کی شانوں کو بیان فرمانا۔ یہ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر درود کا مفہوم، یہ دیکھیے اللہ ہمیں واضح فرما رہا ہے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں کی مجلس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے۔ تو کثرت درود کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ درود جمعہ والے دن بھی لازمی کثرت کرے، اور ہر مشکل ہر پریشانی کا حل درود ہے، اور درود پاک کے بعد دعا لازمی قبول ہوتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ درود کی کثرت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام تر حاجتیں قبول و منظور فرمائے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں و کامرانیاں عطا فرمائے۔ حب اللہ، حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ اپنے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب۔